بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے پہلے روزے اور پہلے قیام کی فضیلت۔ شیخ عبداللہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہمیں روایت پہنچائی ہے کہ جب ماہ رجب شروع ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رجب کا پہلا روزہ رکھے گا اسے مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ جو 7 روزے رکھے گا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو 8 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیں گے، اور جو 18 روزے رکھے گا اس کے لیے آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اب تو عصر نو نیکیاں کرتا جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے سلامہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب کا پہلا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جو 15 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ آسان کر دیں گے، اور جو کوئی 30 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ کر اسے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن ارطا یا عدی بن ارطا حاکم بصرہ کو خط لکھا کہ سال بھر میں 4 راتوں کی حفاظت رکھو، کیونکہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بے بہا اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 نصف شعبان کی رات، نمبر 3 رمضان کی 27ویں رات اور عید الفطر کی رات۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ کامنٹس لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ٹو یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور۔ ماہ رجب کی نمازیں۔ ہمیں شیخ عبداللہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے علی بن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے سعید بن نصر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے سفیان بن انیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے عمش رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو جو کوئی مومن مرد و زن اس مہینے میں 30 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص جبکہ 3 بار سورہ الکافرون پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب عطا کریں گے، آئندہ سال تک اسے نمازی شمار کر لیا جائے گا، اس کے لیے ہر روزے کے بدلے سال بھر کی عبادت لکھی جائے گی، 1000 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اگر کوئی ماہ رجب کے مکمل روزے رکھے اور یہ نماز بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نجات عطا فرمائیں گے، اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پڑوسی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ نماز تمہارے اور مشرک و منافق کے درمیان طرح امتیاز ہے، کیونکہ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں یہ نماز کس طرح اور کس وقت پڑھوں؟ فرمایا، اے سلمان، مہینے کی ابتدا میں 10 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور الکافرون پڑھو، پھر سلام پھیر کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریفات ہیں، وہ زندگی و موت کا مالک ہے، خود زندہ ہے کہ اسے فنا نہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ الہی، تیرے عطیہ کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے روکے ہوئے کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور تیرے نزدیک کوئی عظمت و دولت والا اپنی عظمت و دولت کی بنا پر نفع نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لے۔ اسی طرح اس مہینے کے نفس میں 10 رکعت نماز ادا کرو اور یہ دعا مانگو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے، وہی معبود ہے، غنی اور طاق ہے، اسے بیوی کی حاجت نہیں، نہ ہی اولاد کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے۔ مہینے کے آخر میں بھی اسی ترتیب سے نماز پڑھو۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور ہر قسم کی تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ فوت کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر اپنی رحمت نچھاور فرما۔ نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف تو ہی عطا کرتا ہے، تو عظمتوں والا بلند و بالا ہے۔ پھر اپنی ضروریات اور حاجات کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل فرما دیں گے، اور خندق کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ تیرے لیے ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعات کا ثواب لکھا جائے گا، تیرے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا، اور پل صراط سے بخیریت گزرنے کا اجازت نامہ بھی سونپ دیا جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک سے فارغ ہوئے تو سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گرہ وزاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ اقتباس حضور غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔